رانا احسان افضل صاحب، نواز شریف صاحب کی واپسی دو چیزوں سے مشروط کی جا رہی تھی. ہمیں خواجہ آصف صاحب نے بتایا کہ زیرو رسک ہوگا تو میاں نواز شریف صاحب آئیں گے، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ گارنٹیز مل چکی ہیں تو اب وہ واپس آئیں گے، اس لیے زیرو رسک ہو گیا. تو اب میں ذرا یہ بتائیں گے کہ یہ کیا چیزیں تھیں، یہ زیرو رسک کیا فیکٹر تھا اور گارنٹی کیا فیکٹر تھا میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، وہ اس ججمنٹ کا جو مریم بی بی کی جو بریت ہوئی، اس ججمنٹ کے حوالے سے رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر آپ اس ججمنٹ کو آپ پڑھ لیں تو آپ کو بالکل گارنٹی ہو جائے گی کہ میاں صاحب جو ہیں وہ ان کو کوئی رسک نہیں ہے جب وہ آئیں گے کہ ان کو کوئی لمبی جیل میں رہنا پڑے گا. انشاءاللہ وہ آ کے اپنے لیگل ایشوز کو ہیڈ آن فیس کریں گے اور ان کو بریت ہوگی اگر انصاف کا تقاضا جو ہے اس کو برقرار رکھا. دیکھیں، دوسرا جو زیرو رسک کی بات ہے وہ میرے خیال سے جو وہ ہنٹ کر رہے تھے وہ ایک جو یہ جو ایرا رہا ہے پچھلے چند مہینوں کا، جو سپریم کورٹ میں ڈویژن رہی ہے، اور ایک ایسا تاثر آتا تھا کہ پتہ نہیں جو جھکاؤ ہے وہ ایک طرف ہے، تو وہ بھی اب ایک ایسا امید یہی ہے کہ اب وہ جو ڈیوائیڈ ہے سپریم کورٹ میں وہ ختم ہوگا اور جو جھکاؤ ہے وہ بھی ختم ہوگا. ہمیں کسی کا کوئی فیور نہیں چاہیے اور ہمیں تو انصاف چاہیے اور انصاف ہمیں ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور دوسرا یہ کہ ایسا کوئی رسک سے کوئی میاں نواز شریف ڈرتے نہیں ہیں. وہ ان کو پتا تھا کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا، ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ان کی بیٹی کو گرفتار کر لیا جائے گا 2018 میں جب انہوں نے واپس آنا تھا. تو انہوں نے آ کے وہ گرفتاریاں دیں، پارٹی کے لیے دیں، پاکستان کے لیے دیں. تو ابھی بھی وہ آئیں گے اور جو بھی لیگل معاملات ہوئے ان کو فیس کریں گے. تو نہ ہمیں کوئی کسی کے فیور کی ضرورت ہے. یہاں تو فیور ہوتے رہے لوگوں کے ساتھ، بڑا اچھا برتاؤ ہوتا رہا، بڑی شاہی مہمانوں کی طرح ٹریٹمنٹ ہوتی رہی. ہم نہیں کہتے ہمیں بھی وہ ٹریٹمنٹ ملے، ہمیں بس انصاف دے دیں اور فیور نہ کسی کو دیں، نہ کسی کو کے ساتھ زیادتی کریں، تو انشاءاللہ ہم اس میں مطمئن رہیں گے. صحیح. تو there are no ifs and buts anymore. 21 اکتوبر is the final date. دیکھیں، میرے خیال سے جب سے شہباز شریف صاحب نے پہلے بھی اکتوبر کا مہینے کی اناؤنسمنٹ کی اور آج بھی میاں نواز شریف بھی وہاں کھڑے تھے، تو اب آپ یقین کر لیں کہ یہ جو سوال ہے کہ میاں نواز شریف کب آئیں گے، اس کی ایکسپائری اب ہونے لگی ہے. رانا احسان افضل صاحب، حسن مرزا صاحب نے بہت بڑا الزام لگا دیا پری پول ریگنگ کا کہ جی ڈائریکٹر ایجوکیشنز کے اور یہ ٹیچرز کے جنہوں نے مطلب جو ریٹرننگ آفیسر بننا ہوتا ہے یا اس قسم کے، ان لوگوں کے انٹرویوز شروع کر دیے ہیں. اور یہ انہوں نے کہا کہ پی ایم ایل این ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہے اور اس طرح آپ الیکشن جو ہے وہ اپنی طرف موڑ لیتے ہیں. کیا کہتے ہیں رانا احسان افضل صاحب؟ دیکھیں، میرے خیال سے جتنا بڑا انہوں نے الزام لگایا ہے اس کا کوئی ثبوت بھی دے دیں. کسی کے انٹرویو مریم نواز صاحبہ نہیں کر رہی، نہ کسی سرکاری ملازم کے کر رہی ہیں، نہ کوئی ہائرنگ کر رہی ہیں، نہ وہ پوسٹنگ ٹرانسفر کر رہی ہیں. صریحاً غلط الزامات ہیں. کوئی ان کے پاس ثبوت ہے تو دے دیں. یہ تو الزام تو کسی پہ بھی کوئی بھی لگا سکتا ہے، لیکن میرے خیال سے انہوں نے کوئی اس کا کوئی جواز نہیں ہے. میں نے تو ایسی کوئی چیز نہ دیکھی ہے، نہ میری نالج میں ہے کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے. اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو یہ تو میڈیا بھی ہائی لائٹ کرتا. تو حسن مرتضیٰ صاحب کو میرے خیال سے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے کہ وہ ایسے کچھ ہو رہا ہے. ایسا کچھ نہیں ہو رہا. تو آپ کا خیال ہے کہ شاید ایک خوف ہے کہ الیکشن ہم ہار جائیں گے تو اس کے لیے پہلے گراؤنڈ بنایا جائے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں اس طریقے سے پینیٹریٹ نہیں کر پائی. آخر ان کا میرے خیال سے 2008 کا جو الیکشن تھا اس میں انہوں نے ایک اچھی نمبر آف سیٹس لی تھی. اس کے بعد پنجاب جو پرفارمنس تھی 8-13 کی، اس کے بعد ان کو سیٹس وغیرہ نہیں ملی پنجاب سے. تو وہ ان کا بالکل ایسا خوف لگتا ہے اور یہ کہہ لیں کہ پہلے ہی وہ گراؤنڈ بنا رہے ہیں کہ اگر یہ زیادہ سیٹس نہ لے سکیں تو کیا کس طرح کا انہوں نے الزام لگانا ہے یا کیا بہانہ بنانا ہے. مجھے تو یہ زیادہ اس چیز کے شک و شبہ ہو رہے ہیں کہ یہ والا معاملہ ہے. باقی کوئی اگر سرکاری ملازموں کی پوسٹنگ ٹرانسفرز میں تو بالکل بھی مریم نواز صاحبہ انوالو نہیں ہے. دیکھیں، جو حکومتیں ہیں نا، وہ پرائم منسٹر خود نہیں چلاتا، نہ وزیر خود اپنے انڈیپینڈنٹلی فیصلے وزارتیں کرتی ہیں.
جو وہ فیصلے کرتی ہیں وہ ای سی سی میں جاتی ہیں یا کیبنٹ میں جاتی ہیں, اور وہاں جب منظوری ملتی ہے تو تبھی وہ فیصلے جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں. تو جتنی حکومتیں انڈیویجول سے نہیں چلتی, کابینہ چلاتی ہے, اور کابینہ میں کلیکٹیوزم کے ساتھ جو ہے وہ معاملات چلتے ہیں. تو یہ کیونکہ اب کولیشن نہیں رہی اور اس وقت ہر پارٹی اپنا موقف لے کے عوام کے پاس جانا چاہتی ہے, تو ظاہر سی بات ہے جو مشکل فیصلے کرنے پڑے. آج بڑا آسان ہے کہ آپ کہہ دیں کہ اس کا ہم حصہ نہیں تھے, وہ تو جس کی وزارت تھی اس نے کیے, لیکن جو بھی وزارت کوئی بھی فیصلہ کرتی ہے, چاہے بجلی مہنگی کرنے کا فیصلہ ہو یا گیس مہنگی کرنے کا فیصلہ ہو یا جو ہے کوئی لون لینے کا فیصلہ ہو, وہ سارے کیبنٹ اپروو کرتی ہے تو وہ چیزیں ممکن ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں آج عوام جو ہے وہ بڑی باشعور ہو گئی ہے. اگر آپ کہتے رہیں کہ رات جو ہے وہ دن ہے اور دن کو آپ رات کہتے رہیں تو اس کو عوام مان نہیں جائے گی. میرے خیال سے جو فیصلے ہوئے اس میں سب کی مشاورت شامل تھی, سب کی مرضی شامل تھی. بالکل کمبائنڈ رسپانسبلٹی ہوتی ہے اور کمبائنڈ وزڈم ہوتا ہے کیبنٹ کا, اور کوئی اس سے نظر نہیں چرا سکتا. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جو ہمارا حصہ تھا اس میں ہم نے بھرپور کردار ادا کیا, اس سے زیادہ ہم کچھ اور بوجھ نہیں اٹھائیں گے. دیکھیں بالکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن وہاں ان کو پھر چاہیے تھا کہ جب بجلی مثال کے طور پہ جب مہنگی کر رہے تھے تو کہتے کہ ہم اس فیصلے کا حصہ نہیں بننا چاہتے, ہم اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں. وہاں وہ ڈس ایگریمنٹ نوٹ کرواتے تو بالکل وہ اس فیصلے میں شامل نہیں تھے. لیکن اگر انہوں نے ایسی کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں نوٹ کروائی اس وقت تو پھر وہ اس فیصلے کا حصہ تھے. اور سب جانتے ہیں کہ یہ جو جتنا ہم نے آگ بجھائی وہ کسی اور نے لگائی تھی, جو معاشی کھائی میں ڈالا وہ تو پچھلی جماعت تھی. ہم نے تو محض وہ معاہدہ بحال کیا کہ اگر جس کو نہ بحال کرتے تو ملک دیوالیہ ہو جاتا. تو یہ مہنگائی ہے لیکن اس تسلسل کی وجہ سے ہے. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. بالکل کمبائنڈ رسپانسبلٹی ہوتی ہے اور کمبائنڈ وزڈم ہوتا ہے کیبنٹ کا, اور کوئی اس سے نظر نہیں چرا سکتا. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جو ہمارا حصہ تھا اس میں ہم نے بھرپور کردار ادا کیا, اس سے زیادہ ہم کچھ اور بوجھ نہیں اٹھائیں گے. دیکھیں بالکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن وہاں ان کو پھر چاہیے تھا کہ جب بجلی مثال کے طور پہ جب مہنگی کر رہے تھے تو کہتے کہ ہم اس فیصلے کا حصہ نہیں بننا چاہتے, ہم اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں. وہاں وہ ڈس ایگریمنٹ نوٹ کرواتے تو بالکل وہ اس فیصلے میں شامل نہیں تھے. لیکن اگر انہوں نے ایسی کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں نوٹ کروائی اس وقت تو پھر وہ اس فیصلے کا حصہ تھے. اور سب جانتے ہیں کہ یہ جو جتنا ہم نے آگ بجھائی وہ کسی اور نے لگائی تھی, جو معاشی کھائی میں ڈالا وہ تو پچھلی جماعت تھی. ہم نے تو محض وہ معاہدہ بحال کیا کہ اگر جس کو نہ بحال کرتے تو ملک دیوالیہ ہو جاتا. تو یہ مہنگائی ہے لیکن اس تسلسل کی وجہ سے ہے. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا.